آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مومن آباد میں، آج امبا جوگائی میں یہ پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں قائم کیا گیا ہے۔ آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جن خیالات سے متعلق ہوں، آپ ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض ہے بچہ آپ کا مسلمان ہونا چاہیے، ایمان پر رہنا چاہیے۔ حافظ عبدالعزیز صاحب آ جائیے، ذرا کھڑے ہو جائیے، دیکھ لیں آپ کو لوگ۔ یہ حافظ عبدالعزیز صاحب ابھی ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار کا مطلب ابھی دارالعلوم کی طرف سے ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، ابھی تو ذمہ داران اور بڑھیں گے سسٹمائز، ابھی سسٹمائز اور بھی افراد اس میں ایڈ ہوں گے، بڑھے جائیں گے ہر مسجد میں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسجد کے امام صاحب کو جوڑ کر کے، مولانا عبدالرحیم صاحب سے مشورے کر کے، اور ہر مسجد کے امام اپنے کو بچوں کی ہم تربیت کریں، اور مقامی علماء کرام بھی اس کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ کام مضبوط سے مضبوط طور پر، یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہر اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو ہم اس غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے اس میں عملی طور پر اتریں، مالی اعتبار سے بھی ساتھ دیں۔ جب بھی آواز لگائی جائے ہم اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ رکھ کر اس مقام کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج پتا چلا کہ موبائل پر ایک فتنہ چلا ہوا انجینئر مرزا کا، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک فتنہ چلا ہوا گوہر شاہی کا، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اس سے جڑے ہوئے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ ابا حضور کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ موبائل ہم نے لا کے دیا تھا، ریچارج ہم نے کرایا تھا، اس کے کیا تھا، لیکن اس نے ہماری زندگی بھی حرام کر دی، ہماری آخرت بھی برباد کر دی۔ پتا چلا کہ وہ گوہر شاہی سے متعلق ہو گئے، انجینئر مرزا سے متعلق ہو گئے، غامدی فتنے کا شکار ہو گئے، شیعیت کا شکار ہو گئے، شکیلیت کا شکار ہو گئے، قادیانیت کا شکار ہو گئے، مہدویت کا شکار ہو گئے، اور عیسائیت کا شکار ہو گئے، یہودیت کا شکار ہو گئے۔ نہ معلوم کتنے گندگی اور غلاظت ہیں اس کے اندر، وہ ڈوب مر رہے ہیں۔ پیسہ ہمارا تھا۔ میرے دوستو، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ صاف سفید کپڑے پہنے ہوئے آپ، پاک ہیں آپ، لیکن جس روڈ سے چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہزار گندگیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ، ان حالات میں بھی خود کو پاک رکھ کے آپ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو؟ تو فتنے ایک نہیں، ایک لاکھ ہوں۔ ہمارے نبی نے ہم کو رہنمائی دی ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے اور اصول بتائے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، دین ہمارا محفوظ اس طرح سے ہے، 2 کو کوئی 4 نہیں پڑھا سکتا، 3 کو کوئی 5 نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح سے ہماری ہر نیکیاں محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ صرف معمولی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر کا پلیٹ فارم کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، آپ جڑے رہیں گے۔ اس کے الفاظ تو سخت ہیں، تھوڑے سے یاد کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا۔ آپ کی اولاد کو بچانے کے لیے، معاف کیجئے گا دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، سینہ پھلا کے کہہ رہا ہوں، مائک میں پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہے۔ کا مطالبہ مجھ سے ضرور ہو سکتا ہے کہ عالم دین ہونے کے ناطے آپ نے مجھے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، تو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بقیہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مومن آباد میں، آج امبا جوگائی میں یہ پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں قائم کیا گیا ہے۔ آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جن خیالات سے متعلق ہوں، آپ ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض ہے بچہ آپ کا مسلمان ہونا چاہیے، ایمان پر رہنا چاہیے، اس سے غرض ہے۔ مقصد، اگر آپ کی اولاد ایمان کے اوپر رہی تو یاد رکھیے گا آپ کی جانے آنے والی زندگی بھی کامیاب اور آپ کی دنیا بھی کامیاب۔ اور اگر آپ کی اولادیں ایمان پر نہ رہی تو آپ کی زندگی بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے یہاں، اسی پلیٹ فارم کا نام ہے تحفظ ختم نبوت۔ کیا نام ہے؟ ختم نبوت۔ یاد رہے گا جی؟ ختم نبوت تو یاد رہے گا، بس اس کا نام ہے ختم نبوت۔ اب آپ یہ وعدہ کرو کہ اس کے بعد سے ختم نبوت کے اسٹیج اور اجلاس کا اگر اعلان کیا گیا تو خود بھی آؤ گے اور اپنی اولاد کو بھی لاؤ گے۔
یہ عام جلسے نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ جیسے عام اسٹیج تقریریں ہوا کرتی ہیں، عام طور پر تقریریں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں اولاد کے لیے دین و ایمان بچانے اور بنانے کے اصول اور طریقے بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی عہد کریں کہ ختم نبوت کا لفظ آتا ہی وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام جلسہ نہیں ہے کہ جانا چاہے تو گئے، نہ جانا چاہے تو کوئی فرق نہیں آؤ گے نقصان تمہارا ہوگا، یاد رکھنا۔ دوسری بات آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو سسٹم چلایا جا رہا ہے کہ بچوں کو عقائد یاد کرانے کے، وہ سسٹم ابھی تو یہ ایک معمولی سا سسٹم چلا ہے، تھوڑا سا نمونے کے طور پر ابھی کچھ آپ کو دکھایا بھی جائے گا۔ یہ سسٹم مسجد چلے گا، گھر گھر چلے گا انشاءاللہ۔ اس کا حصہ بنو گے آپ؟ مسجد میں اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کو کہہ دیجئے کہ کان کھول کے سن لو کہ تم سے بڑا دشمن میرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجدیں جہاں سے ایمان نہ بچے تو وہ مسجدیں کاہے کو کہلائیں گی؟ مکتب اور مدرسے جہاں سے ایمان نہ بچیں وہ مکتب اور مدرسے کیوں کہلائیں گے؟ اس لیے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب جو بھی ہوں گے ان کو پابند کرنا ہے کہ 5 نمازیں روزانہ ہوتی ہیں، 4 میں تم جو چاہے کرو کراؤ، لیکن 1 نماز کے اندر مجھے عقائد ضرور سناؤ۔ مشکل تو نہیں ہے جی؟ اب کچھ لوگ بول رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم مسجد ہی میں نہیں جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کیسے؟ یہ سوچ رہے ہیں اللہ کے بندے، آپ نہیں جاتے ہو، آپ کے خاندان کا تو کوئی جاتا ہوگا نا، اولاد تو جائے گی نا۔ آج آپ نہیں جا رہے ہو، کل تو جاؤ گے نا، کبھی نہ کبھی تو جاؤ گے جی، جمعے کو تو جاؤ گے نماز پڑھنے ہیں۔ اگر یہ سسٹم آپ کی مسجد میں لاگو ہو گیا کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، 4 نمازوں میں امام صاحب جون سی کتاب پڑھنا چاہیں، جون سا بیان کرنا چاہیں، جون سی تقریر کروانا چاہیں، جس عالم کو، جس امام کو، جس بزرگ کو آپ بلانا چاہیں کرا لیجئے، لیکن 1 نماز میں طے کر لیجئے کہ 1.5 منٹ کا ٹائم عقیدے کے لیے دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 3 سطر کی عبارتیں پڑھنی ہے۔ امام صاحب جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے 3 لائن پڑھ کے سنا دیں، آپ سن لیں، اس کے بعد آپ دعا کر لیجئے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جس کسی کا بیان ہو، بیان بھی ہو جائے گا، کوئی دشواری تو نہیں ہے۔ اس کا حصہ بنیں گے آپ سسٹم کا جی انشاءاللہ۔ مسجدوں کا یہ سسٹم رہے گا اور اپنے گھروں کا بھی سسٹم بنانا ہے۔ دیکھو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور آگے آنے والے اور بھی اچھے دن آ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا خراب دن آ رہے ہیں، اچھے دن آ رہے ہیں۔ ان اچھے دنوں کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو آپ سلیبس دیتے ہو 1000 روپے کا، کپڑے لاتے ہو 1000 روپے کے، بچیوں کے لیے جوتیاں خرید لی جاتی ہیں 1000 روپے کی، اس کا کپڑا خریدا جاتا ہے 1000 روپے کا، نہ معلوم کیا کیا جتن کرتے ہو میرے دوستو، صرف اس لیے کہ وہ ایمان سے ڈسکنیکٹ نہ ہونے پائے۔ ایک کتاب صرف یہاں 35-40 روپے کی آئے گی، اردو میں بھی آئے گی، ہندی میں بھی آئے گی، انگلش میں بھی آئے گی، آپ کہو تو آپ کی مراٹھی زبان میں بھی ہم اس کو کرا دیں گے، دے دیں گے، پیش کر دیں گے۔ صرف اتنا کرو کہ اسے لے کے اپنے بیٹے سے کہو، بیٹی سے کہو کہ روزانہ کھانا جب کھاؤ گے، جب اس کی 3 لائنیں مجھے سنا دو، 3 لائنیں اسے پڑھ کے ماں کو سنا دو، مجھے سنا دو۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ اللہ نے یہ دین جب پسند کیا ہے تو اس دین کو اتنا آسان کیا ہے میرے بھائیوں، کوئی چلنا چاہے صرف تو کوئی دشواری کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ 3 لائنیں پڑھ کے اپنے بچے سے وہ کتاب ختم کرا دی تو یاد رکھو وہ بچہ یا بچی دنیا میں کہیں جائے گی، پہلے ہماری رہے گی، اس کے بعد کسی اور کی ہوگی۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ اب وہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ میں آپ کے ہاتھ میں لا کے دے دوں ابھی جی؟ ہاں، اور آپ کچھ نہ کیجئے گا، میں نے قرضہ کھایا ہے آپ کا نا جی، آپ تو کچھ نہ کیجئے گا، نہ ہاتھ ہلائے گا نہ پاؤں ہلائے گا، سارا کام میرے ہی ذمہ ہے، چونکہ میں مولانا صاحب ہوں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے جی۔ آپ کے ذمہ ہے یہاں مسجد کے امام صاحب کے واسطے سے، یا یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟
حافظ عبدالعزیز صاحب آ جائیے ذرا، کھڑے ہو جائیے، دیکھ لیں آپ کو لوگ. یہ حافظ عبدالعزیز صاحب ابھی ذمہ دار ہیں. ذمہ دار کا مطلب ابھی دارالعلوم کی طرف سے ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، ابھی تو ذمہ داران اور بڑھیں گے سسٹمائز. ابھی سسٹمائز اور بھی افراد اس میں ایڈ ہوں گے، بڑھے جائیں گے ہر مسجد میں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسجد کے امام صاحب کو جوڑ کر کے، مولانا عبدالرحیم صاحب سے مشورے کر کے، اور ہر مسجد کے امام کو جوڑیے، ان سے حساب لیجئے. آپ کی مسجد میں اگر 50 نمازی ہیں تو یہ 50 گھر میں تو جانی چاہیے نا کتاب، ان سے آپ کا حساب لینا ہے. آپ کی مسجد میں 200 نمازی ہیں تو 200 گھر ہوئے، 200 گھروں میں جانی چاہیے یہ کتاب. آپ کی مسجد میں 25 نمازی ہیں تو 25 گھروں میں جانا چاہیے. یہ سسٹم آپ کو بنانا ہے اور ہر گھر میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. البتہ آپ کی ذمہ داری ہے ان سے مطالبہ کریں اپنے امام کے واسطے سے کہ اردو میں چاہیے، ہندی میں چاہیے یا انگلش میں چاہیے. چاہے تو تینوں زبانوں میں آپ رکھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. 100 روپے میں، 125 روپے میں تینوں زبانوں میں کتاب آ جاتی ہے. بچی جب اردو میں پڑھنا چاہے گی پڑھ لے گی، انگلش میں پڑھنا چاہے گی پڑھ لے گی، ہندی میں پڑھنا چاہے گی پڑھ لے گی. اس کے لیے ایکسٹرا سیٹ عید کے موقع پر ایک کپڑے پہنتی ہے، 3 نہیں بنواتے ہیں آپ؟ تو وہاں تو فالتو پیسہ نہیں لگتا، اور یہاں فالتو دکھ رہا ہے آپ کو جی. تو تینوں زبانوں میں رکھیے، گھر میں خود بھی پڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی پڑھا لیجیے. اتنا ایزی، اتنا آسان فارمولا میں نے آپ کے لیے یہ بنا دیا ہے، پیش کر دیا ہے کہ صرف آپ کو اپنے امام سے زبان ہلانا ہے اور کتاب آپ کے گھر میں آ جائے گی. اب تو کوئی مشکل نہیں. اب بقیہ میں ہی اگر بیٹھ جاؤں گا یہاں تقسیم کرنے کے لیے تو صبح یہی ہو جائے گی، میں وہاں بھی نہیں پہنچ پاؤں گا. مجھے پہنچنا ہے ابھی دلی تک جی جی. اب تیسری بات دیکھیے، اس سسٹم کو چلانا بھی ہے، اس سسٹم کو چلانا بھی ہے. اس کے بعد باضابطہ اس کے لیے ممبر سازی کا اعلان کیا جائے گا. آپ اس کا ممبر رہیں. ممبر رہنے کے اصول و ضوابط یہاں ابھی ہمارے احباب بتا دیں گے کیا اصول و ضوابط ہیں، کیا طریقہ کار ہے. یہ لوگ بنائیں گے، آپ تک پہنچیں گے. آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی ممبر رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا ممبر بنائیں گے. اس لیے کہ اگر آپ اس سے جڑیں گے نہیں تو ہم چلائیں گے کس کے اوپر؟ روڈ کے اوپر، راستوں پر، ہوائی جہاز میں. کرنا تو آپ کے لیے ہے، تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا یہ سارا سسٹم. صرف یہاں چلانے والے لوگ آئیں گے. ممبر سازی کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں آپ 50 روپے، 100 روپے جو بھی چاہیں اس کے اصول بنے ہوئے ہیں. ممبر بن کر کے اس کا حصہ بنیں گے تو یہ سارا سسٹم آپ کے درمیان چلتا ہوا چلا جائے گا. یہ پیسہ اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں میں، نہ یہ لوگ اپنے لیے لے رہے ہیں. آپ سے پیسہ آپ کے لیے لے رہے ہیں. وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آپ خود دیکھ لیں گے، خود آپ کو تجربہ ہو جائے گا سلسلے میں. تو یہ آگے یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ ممبر سازی کا بھی، اور اس طرح جڑے. تو جیسے اب ہم نے باتیں سنی ہیں، عملی طور پر ہمیں میدان میں اترنا ہے. جیسے کہ حضرت نے کہا کہ مستقل زمینی سطح پر ہمیں اپنے علاقے کے اندر کام کو قائم کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ماہانہ مجلس سے بھی مسجدیں بدل کروں گی. جب بھی ہم اعلان سنیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس اور یہ سارے کاموں کو آگے پیچھے کر ہم مجلس میں پہنچنے کی ترتیب بنائیں. اور دوسرا، ممبر سے جو حضرات اٹھ رہے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ بیٹھے رہے، دعا ہوں گی. پروگرام کی اصل کڑی ہے دعا میں ہی. اگر ہم شریک نہیں رہیں گے تو کیسا؟ بیٹھے اور دعا کے بعد ہی تشریف لے جائیں. تو ممبرشپ کی طرف بھی ترتیب، یعنی اس کی طرف توجہ دلائی گئی. تو ہم اپنی طرف سے 100 روپے، 50 روپے، جیسے بھی ہم ممبر بننا چاہتے ہیں ہم ممبر بنے. اپنے مسجد کے جو امام ہیں ان کے پاس اپنا نام اور اپنے جتنے کی ہم ممبرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، 100 کی، 50 کی، 500 کی، وہ ان کے پاس نام موبائل نمبر کے ساتھ دیں. انشاءاللہ آئندہ بری جب بھی ماہانہ مجلس ہوں گی وہ مستقل پرچیاں، اس کی جو ممبر سازی کی ترتیب بنائی جاتی ہے وہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو مکمل ہوں گا. حافظ عبدالعزیز ہے اور دیگر ہمارے ذمہ دار علماء کرام ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں. مولانا اکبر صاحب ہے اور دیگر جتنے بھی ہیں ان کے پاس ہم نام کے ساتھ، موبائل نمبر کے ساتھ ممبرشپ کی رقم جمع کریں اور ان کی انشاءاللہ پوری ترتیب بنائی جائیں گی. بہت دیر سے یاد کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے پروگرام ہوا. 450 سے قریب بچوں نے حصہ لیا تھا اور سب بچوں نے الحمدللہ اچھا پروگرام پیش کیا ہے. بس ایک رسمی طور پر 5 بچوں کو انعام دینا تھا.
تو اس میں پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ پورے شہر شولاپوری کی جو کمیٹی ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کی، حضرت ہی کی سرپرستی میں وہ لوگ یہاں آتے رہے اور 2-3 مرتبہ آ کر یہ پروگرام کو کیا پہلے سیمی فائنل ہوا پورا، اس کے اندر پوری امانت داری کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کیا منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں ایسا نہیں کہ کسی بچے کو انعام دے کر اس کو عزت دینی ہے اور دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہی تھا کہ اس کم وقت کے اندر بچوں کے اندر اپنے عقائد اتنے مضبوط ہو کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے آئے تو طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ الحمدللہ اس اعتبار سے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کامیاب ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بچے اب کتنی بھی بڑی طاقت ان کے سامنے آئے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ دار حضرات جو سرپرست حضرات یہاں بیٹھے وہ بھی، جو مستورات یہاں آئی ہوئی ہیں، چاہے والدہ ہو یا دادی ہو، جو اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں اور مقام علماء کرام بھی اس کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ کام مضبوط سے مضبوط ہو کر، یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہر اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو ہم اس غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے اس میں عملی طور پر اتریں، مالی اعتبار سے بھی ساتھ دیں، جب بھی آواز لگائی جائے ہم اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ رکھ کر اس مقام کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور حضرت کے آنے کو بھی اللہ قبول فرما کر ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں بھی ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور ہماری نسلوں میں بھی ایمان کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایمان کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایمان کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں ایمان کے اوپر چلا دیجیے۔ اللہ اس راستے میں جو رکاوٹیں، پریشانیاں، ابتلائی، آزمائشاں آنے والی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے۔ اے کریم آقا، اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس ملک کو سکون نصیب فرمائیے، امن چمن چین سکون نصیب فرمائیے، ترقیات سے نوازیے، ہر طرح کے شرور و فتن، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے ہم سب لوگوں کو بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تحریک تحفظ ختم نبوت کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے، اللہ اسے استقامت نصیب فرمائیے، دوام نصیب فرمائیے، ہر طرح کے فتنوں سے، اختلافات سے محفوظ فرمائیے، تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو حقوق ہے اس کے تئیں اللہ ان حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار